اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے فتنوں کا ظہور۔ قیامت سے پہلے کون کون سے فتنے ظاہر ہوں گے اور اس میں مسلمانوں کا کیا کردار ہوگا، اور کس طرح ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا، اور کون کون سے لوگ خوش نصیب ہیں جو ان فتنوں میں بھی ایمان پر قائم رہیں گے۔ تو درجہ ذیل فتنے قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ نمبر 1، علم کا اٹھ جانا۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی۔ نمبر 3، علم کا ناپید ہونا۔ نمبر 4، امانت کا اٹھ جانا۔ نمبر 5، جھوٹی گواہی، صرف جان پہچان والوں کو سلام کہنا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا، عوام کا نااہل حکمرانوں کو پسند کرنا، تجارت کی کثرت، جھوٹ کی کثرت، گانوں اور آلات موسیقی کی کثرت، بے حیائی اور فحش گوئی کی کثرت، خون ریزی کی کثرت، لباس کے باوجود ننگی عورتوں کا فتنہ، عورتوں کی حکمرانی کا فتنہ، یہود و نصارہ کی پیروی کا فتنہ، چاند کا پھٹنا، علماء کی اموات، علم دین کی اشاعت، سرزمین عرب میں نہریں اور ہریالی، عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت، خسف، مسخ اور قذف، درہ فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا، اہل ایمان کا اجنبی ہونا، ایمان کا حرمین شریف میں پلٹ آنا۔ آئیے اب ان فتنوں کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ قیامت سے پہلے فتنے بارش کے قطروں کی طرح بے درپے ظاہر ہوں گے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، جو میں دیکھتا ہوں کیا تم دیکھتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے قریب ہر طرف فتنے ہی فتنے اور مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے قریب دنیا میں سوائے مصیبتوں اور فتنوں کے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ اس سے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ فتنوں کی شدت۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ زندہ لوگ مردوں پر رشک کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر پر گزرے گا تو کہے گا، کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ علم کا اٹھ جانا۔ علم دین کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت چھا جائے گی، علم دین اٹھ جائے گا اور حرج یعنی خون ریزی عام ہو جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل۔ اس سے احمد نے روایت کیا۔ والدین کی نافرمانی۔ قیامت کے قریب اولاد اپنے والدین کی نافرمان اور گستاخ ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی تمہاری طرح مجھے بھی اس کا علم نہیں۔
لیکن میں تجھے اس کی بعض نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ جب عورت اپنا مالک یعنی نافرمان اولاد جنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب ننگے پاؤں ننگے بدن والے لوگوں کے سردار بنیں گے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب بکریوں کے چرواہے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کریں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کا وقت ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، بارش وہی برساتا ہے، یعنی اسے کو علم ہے کہ بارش کب ہوگی۔ ماؤں کے رحموں میں جو کچھ ہے اسے بھی وہی جانتا ہے، کوئی شخص نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا، اللہ جانتا ہے۔ نہ ہی کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ فوت ہوگا، اللہ جانتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عمل کا ناپید ہونا: قیامت کے قریب قرآن و حدیث پڑھے اور پڑھائے جائیں گے لیکن ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت زید بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم کیسے اٹھ جائے گا جب کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیاد، تجھے تیری ماں گم پائے، میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں لیکن ان میں جو کچھ ہے اس میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کرتے؟ اس میں ابن ماجہ نے روایت کیا۔ امانت کا اٹھ جانا: قیامت سے قبل ایسا وقت آئے گا کہ اچھا بھلا ایماندار آدمی راتوں رات بے ایمان ہو جائے گا۔ ایمانداری اس طرح ختم ہوگی کہ ایمانداری کی مثال دینے کے لیے صرف ایک آدمی زندہ ہوگا۔ بظاہر بڑے بڑے عقل مند، مدبر اور ایماندار نظر آنے والے لوگ بھی باطن بے ایمان ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا نشان باقی رہ جائے گا، اگلے روز سوئے گا تو رہی صحیح ایمانداری بھی اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی اور صرف آولا کی طرح ایک ہلکا سا نشان باقی رہ جائے گا۔ جس طرح آگ کا ایک انگارہ اپنے پاؤں پر لگانے سے آولا پھول جاتا ہے، جس کا نشان تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ قیامت کے قریب لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن اس میں ایمانداری نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ایماندار آدمی کی صرف مثال باقی رہ جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ فلاں خاندان میں ایک امانت دار آدمی موجود ہے، اور یہ حال ہوگا کہ ایک آدمی کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ فلاں بڑا عقل مند ہے، بڑے ظرف والا ہے، بڑا بہادر ہے، لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھ پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے کہ مجھے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں تھی کہ کس سے تجارت کروں، کس سے نہ کروں۔ اگر مسلمان ہوتا تو اسلام اسے مجبور کرتا کہ وہ بے ایمانی نہ کرے، عیسائی ہوتا تو اس کے حاکم اسے مجبور کرتے کہ وہ بے ایمانی نہ کرے، لیکن اب تو میں صرف فلاں یعنی 1-2 آدمیوں کے ساتھ ہی تجارت کرتا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جھوٹی گواہی: قیامت کے قریب جھوٹی گواہیاں عام ہوگی اور سچی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ نمبر 1، جان پہچان کے لوگوں کو سلام کہنا، تجارت کام ہونا، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں مددگار ہوگی، قطع رحمی، جھوٹی گواہی دینا، سچی گواہی کو چھپانا، قلم کا ظاہر ہونا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ صرف جان پہچان والوں کو سلام کہنا: صرف جان پہچان والوں کو سلام کہنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی صرف جان پہچان کی وجہ سے سلام کرے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قیامت کی علامت ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن 2 رکعت نماز ادا نہیں کرے گا اور سلام صرف اسے کہے گا جسے وہ پہچانتا ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا۔ قیامت کے قریب اچھے اور برے لوگ سب ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جائیں گے، حتیٰ کہ کوئی کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے گا اور نہ برائی سے روکے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور صرف برے ہی باقی رہ جائیں گے، وعدہ اور امانت غلط ملت ہو جائیں گے، یعنی ان کی پرواہ نہیں کی جائے گی، لوگ بالکل بگڑ جائیں گے، اچھے اور برے لوگ آپس میں یوں گھل مل جائیں گے۔ اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اگر ایسا وقت ہم پر آ جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے نیکی سمجھو اس پر عمل کرنا، جسے برا سمجھو اسے چھوڑ دینا، اور اس وقت اپنے قابل اعتماد لوگوں کے پاس چلے آنا اور دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عوام کا نااہل حکمرانوں کو پسند کرنا۔ قیامت سے پہلے عوام جانتے بوجھتے حکومت کی ذمہ داریاں نااہل اور بددیانت لوگوں کے سپرد کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کی جائے اس وقت قیامت کا انتظار کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکومت ان لوگوں کو دی جائے جو اس کے اہل نہ ہوں تو قیامت کا انتظار کر۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تجارت کی کثرت۔ تجارت اس قدر عام ہو جائے گی کہ لوگ لکھنا پڑھنا پسند نہیں کریں گے۔ حضرت عمر بن طغلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مال عام ہو جائے گا اور بہت بڑھ جائے گا، تجارت عام ہو جائے گی، علم ظاہر ہوگا۔ ایک آدمی مال فروخت کرے گا لیکن پھر انکار کر دے گا، کہے گا نہیں، پہلے میں فلاں تاجر سے مشورہ کر لوں، یعنی بد عہدی کرے گا۔ اور ایک بڑے محلہ میں کوئی لکھنے والا یعنی منشی یا محرر وغیرہ تلاش کیا جائے گا تو نہیں ملے گا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ جھوٹ کی کثرت۔ قیامت سے پہلے جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہو، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے، وقت گھٹ جائے گا، حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ عرض کیا گیا، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل کرنا۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ گانوں اور آلات موسیقی کی کثرت۔ قیامت سے پہلے گانے بجانے کی کثرت ہوگی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں قذف اور مسخ ہوگا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، جس شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ بے حیائی اور فحش گوئی کی کثرت۔ قیامت سے پہلے فحاشی، بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گوئی کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور فحش گو سے بغض رکھتا ہے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو، قطع رحمی کی جائے، ہمسائے سے برا سلوک کیا جائے، خائن کو امانت دار کہا جائے اور امانت دار کو خائن کہا جائے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ خون ریزی کی کثرت۔ قیامت سے قبل خون ریزی اور قتل عام ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے شب و روز آئیں گے کہ ان میں علم دین اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اترے گی یعنی عام ہوگی، اور حرج عام ہوگا۔ حرج کا مطلب ہے قتل۔ اس نے مسلم نے روایت کیا ہے۔ لباس کے باوجود ننگی عورتوں کا فتنہ۔
عورتوں کا تنگ باریک یاوریاں لباس پہن کر اپنے جسم اور حسن کی نمائش کرنا قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جانے والی دو قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھیں۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو یعنی اپنی رعایا کو ماریں گے۔ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، مردوں کو بہکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں۔ ان کے بال سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح بالوں میں اونچے جوڑے لگانے کی وجہ سے ایک طرف جھکے ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آتی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عورتوں کی حکمرانی کا فتنہ۔ عورت کا حکمران بننا قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جنگ جمل کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نے بہت فائدہ پہنچایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایرانیوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو عورت کو اپنا حاکم بنا لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہود و نصارہ کی پیروی کا فتنہ۔ کفار کی پیروی کرنے کے معاملہ میں عثمان کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت پہلی امتوں کے طریقے اختیار کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہے گی۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے مسلمان عقائد، معاشرت، عادات و اطوار، لباس، تراش خراش، چال ڈھال، رہن سہن، خورد و نوش وغیرہ ہر چیز میں کفار کی پیروی کرنے لگیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت پہلی امتوں کے طور طریقے اختیار نہ کر لے۔ اگر وہ ایک بالش چلیں گے تو تم بھی ایک بالش چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اگلی امتوں سے مراد آتش پرست اور عیسائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کون؟ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ چاند کا پھٹنا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاند کا پھٹنا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند پھٹ گیا۔ سورہ القمر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کا پھٹ جانا دکھایا۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ علماء کرام کی اموات۔ قیامت کے قریب علماء کی اموات کثرت سے ہوں گی جہاں لوگ مفتی بن کر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالیٰ دین کا علم بندوں سے چھین کر ختم نہیں کرے گا بلکہ علماء کی موت سے علم دین ختم کر دے گا، حتیٰ کہ جب ایک بھی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، ان سے مسئلے دریافت کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ علم دین کی اشاعت۔ قیامت سے قبل علم دین کی اتنی اشاعت ہوگی کہ دنیا کے کونا کونا میں اسلام پہنچ جائے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک گردش لیل و نہار پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی مٹی کا گھر یا خیمہ ایسا نہیں چھوڑیں گے جہاں یہ دین داخل نہ ہو۔ یہ دین عزت والوں کی عزت میں اضافہ کرے گا اور ذلیل لوگوں کی ذلت میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے ساتھ عزت والوں اور اس کے ماننے والوں کو مزید عزت دے گا اور ذلیل لوگوں کو اللہ تعالیٰ کفر کے ساتھ ذلیل کرے گا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ سرزمین عرب میں نہریں اور ہریالی۔ سرزمین عرب سرسبز و شاداب ہو جائے گی اور اس میں نہریں بہنے لگیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے مال اس قدر بڑھ جائے گا اور دولت اتنی عام ہو جائے گی کہ ایک آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا لیکن اس سے لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور سرزمین عرب سرسبز و شاداب
چراگاہوں اور نہروں سے بھر جائے گی۔ اس سے مسلم نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے سرزمین ارض میں سرسبز و شاداب چراگاہیں اور نہریں ہوں گی۔ ایک سوار عراق اور مکہ کے درمیان سفر کرے گا اور اسے راستہ بھٹکنے کے علاوہ کوئی خوف نہ ہوگا اور حرج بہت زیادہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت۔ قیامت سے قبل عورتوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ 40 50 عورتوں کی کفالت کے لیے صرف ایک مرد ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی سونے کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ایک ایک مرد کے ساتھ 40 عورتیں ہوں گی جو اس کی پناہ حاصل کریں گی۔ یہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت کے سبب ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ خسف، مسخ اور قذف۔ قیامت کے قریب آبادیوں کے زمین میں دھنسنے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے واقعات ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے آخری لوگوں میں زمین میں دھنسنے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسنے کے واقعات ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، جب فسق و فجور غالب ہو جائے گا تو لوگ ہلاک ہوں گے۔ اس سے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دریا فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا۔ دریا فرات میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا جسے حاصل کرنے کے لیے 99% لوگ قتل ہو جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے عنقریب فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، لوگ جب سنیں گے اسے حاصل کرنے کے لیے اس طرف چل پڑیں گے۔ جو لوگ اس وقت فرات پر موجود ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا، انہیں نہ روکا تو وہ سارے کا سارا پہاڑ ہی لے جائیں گے، چنانچہ اس پر لڑائی ہوگی اور 99% لوگ مارے جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اہل ایمان کا اجنبی ہونا۔ قیامت کے قریب ایماندار افراد اپنے ہی معاشرے اور ماحول میں اجنبی بن کر رہ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی ابتدا بھی اجنبیت سے ہوئی اور آخری زمانے میں یہ اجنبیت کی طرف ہی پلٹ جائے گا، لہٰذا مبارک ہو اجنبی یعنی ایماندار لوگوں کو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمان کا حرمین شریفین میں پلٹ آنا۔ قیامت سے پہلے ایمان صرف مکہ اور مدینہ میں رہ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام شروع میں بھی اجنبی تھا، یعنی لوگ اس کے دشمن تھے، اور دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ ابتدا میں تھا، اور وہ سمٹ کر دونوں مسجدوں مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان سمٹ کر اسی طرح مدینہ میں آ جائے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک اور وفات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بعثت اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کلمہ شہادت اور درمیانی انگلی کو اونچا کر کے اشارہ سے بتایا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بعثت اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ فتنوں سے بچنے کی فضیلت۔ فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنے والا بڑا خوش نصیب ہوگا۔
حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا اور جو فتنوں میں آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا، اس کے کیا ہی کہنے۔ ایسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ایمان پر قائم رہنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔